نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحضان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها تدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترمات معلمات و طالبات، آج 28 ذی القعدہ سن 1444 ہجری 2023 بمطابق ہم جامعہ ام حبیبہ للبنات میں آپ سے مخاطب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ شرف عطا فرمایا اور پھر اہل ایمان کو ایمان کی برکت سے ایسی صفات عطا فرمائیں جن سے ان کے ایمان میں نکھار آتا ہے۔ ان صفات کے ساتھ متصف جب کوئی مرد ہو یا عورت اس کا ایمان چمکتا ہے، نکھرتا ہے، اس کے ایمان میں، اس کی ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا عمل اور زیادہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ ان صفات میں ایک صفت حیا اور پاک دامنی کی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور دوسری روایت میں ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی حیا ایمان کے ساتھ لازم ہے۔ عفت، پاک دامنی، شرم و حیا یہ ایمان کی لازمی صفت ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور خدا نخواستہ یہ نہ ہو تو ایمان ناقص رہتا ہے۔ مسلمان اور مومن، مومنہ اور مسلمہ سب کے اندر کمال حیا کے بغیر نہیں آ سکتا، بلکہ ان کے ایمان میں نقصان رہتا ہے۔ عفت و پاک دامنی کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو بھی دیا، خواتین کو بھی دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اس آیت مبارکہ میں مردوں کو حکم دیا نظریں جھکانے کا اور پاک دامن رہنے کا، اور اگلی آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ پوری تفصیل کے ساتھ خواتین کو حکم دیا، مسلمان اور مومنات خواتین کو حکم دیا نظریں جھکانے کا اور پاک دامن رہنے کا، اور پردے کے تمام احکام تفصیل کے ساتھ پردے کے تمام احکامات بتلائے ہیں تاکہ اس کی عفت، پاک دامنی، شرم و حیا مسلم رہے۔ اس لیے کہ عفت اور پاک دامنی اور شرم و حیا یہ وہ گوہر نایاب ہے جو ایک بار چھن جائے تو پھر نہیں ملتا، اور اس کی حفاظت ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے۔
اور بالخصوص خواتین کے لیے اس کی حفاظت رجال سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا کہ جہاں پر بے حیائی کا یا پاک دامنی پر کسی داغ و دھبا لگنے کا امکان بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ پابندی لگا دی۔ ازواج مطہرات جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جن کو خود رب العالمین نے تمام عالم کی عورتوں میں سے چن کر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کا شرف عطا کیا، جن پر پاکیزگی اور طہارت بھی ناز کرتی ہے، اور جن کی صفات یہ ہیں: ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فرمایا کہ وہ ایسی پاک دامن ہیں جو گناہ سے بے خبر ہیں، جو گناہ جانتی ہی نہیں ہیں۔ اس قدر پاکیزہ ہستیاں، اس قدر پاکیزہ خواتین، لیکن انہیں حکم ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے کہ جب دروازے پر کوئی آئے تو اے نبی کی بیویوں نرم لہجے میں بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو دروازے پر آنے والا کوئی منافق ہو اور وہ آپ کے نرم لہجے کے، آپ کے لہجے کی نرمی سے اس کے دل میں کوئی غلط خیال آ جائے، اس لیے سخت لہجے میں بات کیجیے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات اچھی کہنا، بدتمیزی والی بات نہ کہنا، لیکن لہجہ نرم نہیں گرم ہونا چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ پاک دامن خاتون کی آواز ہے۔ تو میں اس عرض یہ کر رہا ہوں کہ عزت، عفت، پاک دامنی اور عزت یہ اصل میں بطور خاص خواتین کا زیور ہے، اور یہ اصل زیور ہے۔ جسے ہم لوگ زیور سمجھتے ہیں وہ اصل زیور نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی میں ساتھ ہے، موت آتے ہی اسے توڑ کر بھی آپ سے جدا کر دیں گے۔ لیکن جو عفت و پاک دامنی کا زیور ہے، جو کردار کا حسن ہے، جو کردار کی پاکیزگی ہے، جو آپ کی نظروں کا جھکنا ہے، اور جو آپ کی شرم ہے، جو حیا ہے، جو تقوی اور طہارت ہے، یہ وہ زیور ہے جو دنیا میں بھی آپ کو چمکائے گا اور آخرت میں بھی آپ کو چمکائے گا، اور حشر میں بھی آپ کو اسی کی وجہ سے خوشیاں نصیب ہوں گی، اور حشر کے جتنے غم ہیں سب اس کی وجہ سے دور ہوں گے۔ اور یہی ہماری وراثت ہے، یہی آپ کی وراثت ہے۔ دیکھیں جن خواتین کا نام ہم ادب سے لیتے ہیں، ہم ادب سے لیتے ہیں، احترام سے لیتے ہیں، انہیں رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، ان کے ساتھ سیدہ کا لفظ بولتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی، سب سے لاڈلی صاحبزادی، خاتون جنت، سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ، کہ جنت میں جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوگی۔ لیکن ان کا تقوی کیا ہے، طہارت، عفت، پاک دامنی کتنی ہے کہ وفات سے پہلے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، یہ اسماء بنت امیس کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بلا فصل خلیفہ ہیں، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بلا فصل خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت منعقد ہو جانے کے کچھ عرصہ بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں، تو انہوں نے اپنی بیوی کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خدمت پہ لگایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر کے درمیان محبت کا رشتہ قائم تھا،
کیونکہ خاتون اول سیدہ اسماء بنت امیس حاکم وقت کی، خلیفہ وقت کی اور امیر المومنین کی بیوی ہیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کی خدمت پر متعین کر دی گئی حضرت ابو بکر کے حکم سے، جو دونوں کے درمیان محبت کی دلیل ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے زندگی کے آخری ایام میں اسماء بنت امیس نے خوب خدمت کی اور سیدہ سے بہت سی دعائیں لی۔ انہی ایام میں ایک بار سیدہ اسماء نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے چہرہ انور پر پریشانی کے اثرات ہیں۔ پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا مجھے ایک چیز نے بے چین کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو مجھے یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا پھر نکاح کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ میرا وجود کسی غیر محرم کی نظر پڑنے سے پاک ہے، میری عفت و پاک دامنی بے عیب و لاریب ہے۔ مجھے یا محمد مصطفیٰ نے دیکھا یا علی المرتضیٰ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اب وصیت کر دی ہے کہ علی میرا جنازہ رات کو اٹھے تاکہ دن کے اجالے میں، چونکہ کفن پر نظر پڑتی ہے تو زیادہ وجود نمایاں ہوتا ہے، میں نے یہ تو وصیت کر دی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھے، لیکن پھر بھی مجھے یہ اندیشہ ہے کہ رات کو بھی جب میت اٹھے گی تو چارپائی پر رکھی میت کو دیکھ کر اندازہ تو ہو جاتا ہے قد و قامت اتنی ہے، جسامت اتنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ چیز بھی محفوظ رہے اور کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پر بھی نہ پڑنے پائے۔ تو مجھے اس چیز نے پریشان کر رکھا ہے۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عرض کی آپ گھبرائیں نہیں، اس کا انتظام میں کر دوں گی، یہ میرے ذمے ہے۔ آپ کے وجود کو، آپ کے کفن کو بھی غیر محرم کی نظروں سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کیسے ہوگا؟ تو سیدہ اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی نے ایک چارپائی رکھی اور اس کے چاروں طرف کھجور کی چھوٹی چھوٹی چھڑیاں لگائی، کیونکہ یہ حبشہ میں رہی تھی سیدہ اسماء اور وہاں پر اس طرح عورتوں کی میتوں کو اٹھایا جاتا تھا۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی چھڑیاں لگائیں چارپائی کے چاروں طرف اور ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی اور سیدہ فاطمہ سے عرض کیا اب اسے دیکھیں، اب اس چادر کے نیچے کچھ نظر آتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اللہ نے آپ کو اگر وفات دی تو آپ کی میت جس چارپائی پہ رکھیں گے اس کے ارد گرد یوں کھجور کی چھڑیاں ڈال کر اوپر اس طرح کی چادر ڈال دیں گے تو آپ کے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی۔ اس پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے خوش ہو کر ابو بکر صدیق کی بیوی کو تاریخی دعا دی ہے۔ فرمایا اسماء، اللہ تجھے جہنم سے اس طرح محفوظ کر دے جیسے تو نے مجھے غیر محرموں کی نظروں سے محفوظ کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ ان خواتین کا کردار ہے جن کا نام لیتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، جنہیں ہم رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ یہ ان کا کردار ہے جو آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا۔ اور یاد رکھو مسلمان خواتین کا کردار، شرم، حیا، عفت، پاک دامنی، یہ اسلام کی پیشانی کا حسین جھومر ہے جو قیامت کی صبح تک مسلمان خواتین کا طرہ امتیاز رہے گا کہ یہ عفیفات ہیں، یہ پاک دامنی پر فخر کرتی ہیں۔ اور پردہ، یاد رکھنا، شرم و حیا کو قائم رکھنے کے لیے اور پاک دامن رہنے کے لیے، عفت و پاک دامنی کو بحال رکھنے کے لیے پردہ اہم ترین اس کا جز ہے۔ بغیر پردے کے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم محفوظ رہیں اور ہم پاک دامن رہیں، ہمارا کردار روشن رہے، یہ بغیر پردے کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پردہ
پردہ اس کام کا اہم ترین جز ہے۔ شرم و حیا، عفت و پاک دامنی کو بحال اور باکمال بنانے کے لیے پردہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ نظریں جھکانا، چہرہ چھپانا، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہا گیا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر پابندیاں لگائیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ خواتین سے کہا اگر آپ نے پاؤں میں کوئی بجنے والا زیور پہنا ہوا ہے تو زور سے زمین پر پاؤں بھی نہ مارو تاکہ آپ کے زیور کی آواز غیر محرموں تک نہ جائے۔ یہی مسئلہ ہے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیوں کا بھی، کہ انہیں زور سے مت ہلاؤ۔ کہیں ایسی جگہ اگر آپ چل رہی ہو انہیں زور سے مت ہلائیں کہ آپ کے چوڑیوں کے چھنکار کسی غیر محرم کے کانوں میں نہیں پڑنے چاہیے، اس کا بھی پردہ کروا دیا۔ اور یہ خواتین اسلام کو اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے انہیں قیمتی بنایا، اس لیے انہیں پردے میں رکھا۔ دنیا میں جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے، اسے تالوں میں رکھا جاتا ہے، اسے بکسوں میں رکھا جاتا ہے۔ جس چیز کی قیمت نہیں ہوتی اسے ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے کہ اس کی طرف کون دیکھے گا، یہ بے وقت ہے، بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اس کی حفاظت کی تدبیریں کی جاتی ہیں، اس کے بچانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں، اسے تالے لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے بکسے بنائے جاتے ہیں، الماریاں بنائی جاتی ہیں کہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو بہت قیمتی بنایا، اس لیے انہیں محفوظ رکھا، انہیں پردہ کروایا، انہیں کہا نظریں جھکا کے رہو، چہرہ چھپا کے رہو، تمہاری بڑی قیمت ہے، تمہارا شرم و حیا، عفت و پاک دامنی اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے۔ اور یہ وہ گوہر نایاب ہے، اگر کمال طریقے سے خاتون میں آ جائے اس کی یہ صفت فرشتوں کو ادھر متوجہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میری بیٹیوں، آپ شرم و حیا کو اپنائیے گا، لازم سمجھیے، اپنے کردار کو چمکائیں۔ آج نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ہمارے بدقسمتی سے ہمارے سکولز اور کالجز کا جو نظام ہے اس میں آئے دن ایسے میسج ٹرانسفر کیے جاتے ہیں جو عورت کو پردے سے دور کرتے ہیں، حیا اور پاک دامنی سے دور کرتے ہیں۔ نت نئے ریلیشنوں کے نام پر اور طرح طرح کے اس قسم کے جو ہے چمکدار عنوانات کو سامنے رکھ کر عورت کو اس کی اصل میراث اور اس کے اصل زیور حیا اور پاک دامنی سے دور کیا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے پردے کی چادر کو ہٹانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جو مضبوطی ہے، اس کے جو کردار کی مضبوطی ہے، اس کے جو لہجے کی سختی ہے، اس مضبوطی کو کمزور کرنے کی اور اس کے لہجے کی سختی کو نرم کرنے کی یہ اس قسم کی تدابیر ہمارے اس تعلیمی نظام میں ہو رہی ہیں، جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تب جا کر یہ وہ مائیں پیدا ہوتی ہیں جن کی جھولیوں میں مجاہد پیدا ہوتے ہیں، جن کی جھولیوں میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ماں کا کردار اولاد پر اثر انداز یقیناً ہوتا ہے، اس کے بغیر اس سے مفار ممکن نہیں ہے کہ ماں کی صفات اولاد میں منتقل نہ ہوں، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے اور سب سے زیادہ بچوں کا ٹائم ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اس لیے اس کی صفات بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، بالخصوص بیٹیوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مائیں پاک دامن ہوں گی تو بیٹیاں اور بیٹے پاک دامن ہوں گے، ماؤں میں شرم و حیا ہوگی تو بیٹوں اور بیٹیوں میں شرم و حیا آئے گی۔ اور اگر ماں پاک دامن نہیں ہوگی یا ماں ہر وقت ڈرامے دیکھے گی یا موبائل پر اس قسم کے کارٹون دیکھے گی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہی صفات اس کی اولاد میں منتقل ہو جائیں گی۔ اور آج اتنے فتنے ہیں کہ ہمارے ڈراموں میں اور طرح طرح کے ان کارٹونوں میں بھی اس قسم کے میسج ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح امت مسلمہ کی خواتین کو، امت مسلمہ کی لڑکیوں کو اسلامی اقدار سے دور کر دیا جائے اور ان سے عفت و پاک دامنی کا گوہر نایاب لے لیا جائے، تاکہ پھر
یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھیں، لیکن وہ کلمہ طیبہ بس ان کی زبان تک رہ جائے، کھوکھلا ہو جائے، ان کے دل میں نہ اترے۔ اس لیے بیٹیوں یہ بات سمجھو، شرم و حیا، عفت، پاک دامنی یہ آپ کا زیور ہے اور اصلی زیور ہے جو موت پر اترے گا نہیں۔ باقی سارے زیور موت پر اتر جائیں گے، کاٹ لیے جائیں گے، توڑ دیے جائیں گے، لیکن یہ وہ زیور ہے جو آپ کے ساتھ رہے گا، اور یہ وہ زیور ہے جو آپ کی قبر کو چمکا دے گا، آپ کی قبر میں راحت کا ذریعہ بنے گا، قبر کی تاریکی اور اندھیرے میں روشنی کا انتظام کرے گا۔ یہی وہ زیور ہے جو حشر میں آپ کے ساتھ رہے گا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها تدخل من ای ابواب الجنت شاءت، کہ وہ خاتون، وہ مسلمان خاتون جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے، جب بھی بالغ ہو جائے اس وقت سے لے کر موت تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتی رہے، اور وصامت شہرہا، رمضان کے فرض روزے بھی رکھے، اور مجبوری کے ایام میں رہ جانے والے روزوں کی قضا بھی کرے، روزے بھی رکھتی رہے، اور وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، نکاح کے بندھن میں جڑ جائے تو شوہر کا احترام بھی کرے، اور ان ساری صفات کا زیور وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، پاک دامن رہے، شرم و حیا اس میں نمایاں نظر آئے، عفت پاک دامنی اس میں نمایاں نظر آئے، تو فرمایا یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے اس کی موت کی تلخی راحت میں بدلے گی، اس کی قبر کی بے چینی چین میں بدلے گی، اور جب حشر میں جائے گی تو پھر اعلان ہوگا کہ دنیا میں اس نے معاشرے کی کڑوی کسیلی باتیں سنی اور طرح طرح کے تانے بھی سنے کہ یہ بڑی حاجن بن گئی اور یہ بڑی سخت ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، ادھر ادھر دیکھتی نہیں ہے، یہ ساری باتیں سن کے آئی ہے۔ آج حشر میں جب اللہ کی عدالت میں آئے گی، کہا جائے گا تدخل من ای ابواب الجنت شاءت، اب جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اس لیے بیٹیوں آج سے ان درسگاہوں سے یہ عزم کریں کہ حالات جیسے کیسے ہوں اور معاشرہ جو کچھ مرضی کہے، ہم نے عفت پاک دامنی پر کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ہم نے پردے پر کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری بنیادیں ہیں۔ اور یاد رکھیں آج کے دور کے فتنوں میں جو فتنہ آپ کی عفت و پاک دامنی کو متاثر کرے گا، بلکہ اسے داغ لگا دے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ آج کے دور کا فتنہ موبائل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فون پر بات کر لینے سے کیا ہوتا ہے، دیکھیے حدیث میں آتا ہے لا یخلون رجلا، اللہ کے نبی نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے کہ وہ 2 ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ فرمایا جب یہ 2 ہوں گے تو تیسرا ان کے درمیان شیطان قاصد بن جائے گا، اور ان دونوں کے میسج ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرے گا، ان کے دل کے میسج ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرے گا، اور پھر اس کی کوشش ہوگی کہ ان کے کردار کو داغدار کر دیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح خلوت بالاجنبیہ حرام ہے، اجنبی مرد اور عورت کا تنہائی میں ایک جگہ جمع ہونا حرام ہے اور گناہ ہے، اسی طرح موبائل پر غیر ضروری باتیں، جب ایک طرف مرد اکیلا ہو اور دوسری طرف عورت اکیلی ہو اور فون پر ان کی گفتگو ہو رہی ہو، یہ بھی خلوت بالاجنبیہ کے حکم میں آتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ یہ بھی 2 ہوتے ہیں، اور تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے جو ان کے میسج ٹرانسفر کرتا رہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے کردار کو داغدار کر دیا جائے۔ یاد رکھنا یہ موبائل فون نے آج کے اس دور میں لوگوں کی عزتوں کے خون کر دیے ہیں، اس لیے اس کا استعمال انتہائی محتاط طریقے سے ہونا چاہیے، بہت سوچ کر سمجھ کر اس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں،
اور ہماری بچیاں سادہ لوگ، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ واٹس ایپ پہ، فیس بک پر ایسے ایسے نت نئے طریقے ہیں کہ معلومات لے لی جاتی ہیں، ضروری معلومات لے لی جاتی ہیں بچیوں سے، اور پھر تصویریں تک لے لی جاتی ہیں، پھر اس پر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بیٹیوں، اس کام سے محتاط رہیں، موبائل بغیر ضرورت کے ہاتھ میں مت لیں، یہ خطرناک چیز ہے۔ اور بالخصوص کسی سے غیر ضروری چیٹیں اور غیر ضروری باتیں اور غیر ضروری میسج، چاہے وہ وائس ہو، عورت کو وائس تو حتی الوسع بھیجنی نہیں چاہیے کسی غیر محرم کو کہ اس کی آواز بھی پردے میں رہے، اور اگر وہ ریٹن لکھے جا رہے ہیں تب بھی وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ چیز انتہائی خطرناک ہے، اس سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے بچوں کی تربیت کریں اس طرح کی، اپنی بیٹیوں کو یہ چیزیں بتائیں کہ اس سے وہ محتاط رہیں۔ آج کل ہر لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ میں فون ہے، اور یہ فون بعض دفعہ اس کا غلط استعمال جب ہوتا ہے تو یہ موت کی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس کی بنیاد پر کئی خواتین کی خودکشیاں کر گئیں، ان کی موت اس طرح ہو گئی کہ جنت میں جانے کا بظاہر امکان ہی کوئی نہ رہا، اور ابتدا اسی سے ہوئی تھی کہ موبائل کا بے دریغ اور غلط استعمال تھا۔ تو بیٹیوں دیکھیں، آپ نے ہر اس طریقے کا بائیکاٹ کرنا ہے جس طریقے سے آپ کی عفت کو، پاک دامنی کو اور شرم و حیا کو خطرہ لگے، کیونکہ شرم و حیا اور عفت، پاک دامنی، یہ خواتین کا اصلی زیور ہے جو کبھی خاتون سے جدا نہیں ہوتا اور جو اس کے کردار کو نکھارتا ہے۔ اور جب آپ پاک دامن رہو گی، شرم و حیا ہوگی آپ کے کردار میں، آپ کی نظریں جھکی ہوں گی، آپ کے کان پاک ہوں گے، زبان پاک ہوگی، نظریں پاک ہوگی، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھو، آپ کے ہاتھ کبھی اللہ کے سامنے اٹھیں گے، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرے گا۔ رب العالمین کے ہاں عفت کی، پاک دامنی کی، شرم و حیا کی بڑی قدر ہے۔ کیوں کہ اس پر رہنا ان حالات میں خاص کے طور پر بہت مشکل ہے، بہت شاق ہے، اس پہ بہت باتیں سننی پڑتی ہیں اور بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ آج کے معاشرے میں بہت سی خواہشیں قربان کرنا پڑتی ہیں، تو یہ بہت مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے محتاط رہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ فرشتوں کی طرح رہا کریں، تب ان کا کردار مضبوط اور محفوظ رہے گا۔ آج کے دور میں ہر طرح کے فتنے اور ہر موڑ پر اس طرح کے میسج ٹرانسفر ہو رہے ہیں ہمارے کردار کو گندا کرنے کے لیے۔ اس لیے اس دور میں علماء نے لکھا ہے کہ مائیں خواتین کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ فرشتوں کی طرح رہا کریں، کڑی نگرانی رکھیں تاکہ ان کا کردار محفوظ رہے اور ان کا یہ جو اصلی زیور ہے، شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی والا، یہ ان کے ساتھ رہے۔ اور یہ جو تین عمر ہے 13 to 19، 13 سال سے 19 سال تک، یہ وہ عمر ہے جس میں بہکنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ عمر کا یہ حصہ بچوں کا صحیح تربیت میں گزر جائے تو پھر آگے جا کر بہکنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی کی گاڑی صحیح رخ پہ چل پڑتی ہے۔ تو اس لیے ابتدا میں بچیوں کی تربیت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کے کردار کی پوری نگرانی کریں، ان پر نظر رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں، کیا سن رہی ہیں، کون سی محفل اٹینڈ ہو رہی ہے اور کن سہیلیوں سے ان کے مراسم ہیں۔ کیونکہ آج کے دور میں شیطان نے بڑے بڑے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ لڑکیوں کے ذریعے سے لڑکیوں کو اس طرح کی صفات منتقل کی جاتی ہیں کہ ان کا کردار گندا ہو جائے۔ تو اس لیے بیٹیوں، بہت ضروری ہے اس معاشرے میں اور اس فتنوں کے دور میں ہمیں ان اداروں سے، دینی درسگاہوں سے اور ان مکاتب سے، مدارس سے آپ کو یہ میسج ٹرانسفر کرنا ہے کہ آپ کا اصل زیور آپ کا شرم و حیا ہے، آپ کا اصل زیور آپ کی عفت و پاک دامنی ہے، آپ کا اصل زیور آپ کا تقوی اور طہارت ہے، اور ان سب کا خلاصہ آپ کا اصل زیور آپ کا پردہ ہے، آپ کا حجاب ہے، آپ کا برقع ہے۔ یہ اصل خوبصورتی آپ کی اسی میں ہے
آج کی لبرل عورتیں سمجھتی ہیں کہ دوپٹہ اتر جائے تو ہم خوبصورت ہو جائیں گی. یہ خوبصورتی نہیں، یہ بدصورتی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ بے اطمینانی ہے، اور یہ دنیا میں بھی بے اطمینانی اور بدنامی کا باعث ہوگا، قبر حشر میں بھی بے اطمینانی اور بدنامی کا باعث ہوگا. جو آپ کا پردہ ہے، جو برقع ہے، جو حجاب ہے، جو گون ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کو محفوظ کرے گا، اطمینان دلائے گا، اور قبر حشر میں بھی آپ کو اطمینان دلائے گا. تو پردے کو لازم سمجھیں، نو کمپرومائز، پردے پر نو کمپرومائز. کسی صورت میں، کسی حال میں اور کسی بھی وقت خواتین کا پردہ نہ اترنے پائے تو یہ اس کا اصل زیور ہے، اس کا شرم و حیا ہے، اور اس کی اللہ بھی لاج رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ناکام نہیں کرے گا جب اللہ کے حکم کو آپ توڑو گی نہیں. تو پردے کو، حجاب کو لازمی سمجھیں. بے پردگی بے حیائی کا زینہ ہے، بے حیائی کی سیڑھی ہے. جو خاتون بے پردہ ہو جاتی ہے سمجھو کہ وہ بے حیائی کی سیڑھی پر چل پڑی ہے. وہ آگے بے حیائی کی سیڑھی پر چلے گی تو آگے سے آگے جائے گی تو مزید گندی ہو جائے گی. اس لیے پردہ حجاب یہ حیا کا پہلا قدم ہے. جو عورت با پردہ ہو جاتی ہے، با حجاب ہو جاتی ہے، سمجھو کہ وہ صحیح راستے پر چل پڑی ہے. اب انشاءاللہ اس کا سٹاپ جنت میں ہوگا. اور جب خاتون خدا نخواستہ بے پردگی والے راستے پر چل پڑے گی تو پھر خطرہ ہے کہ اس کا سٹاپ جہنم میں نہ ہو. اس لیے بیٹیوں، آج سے یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ حالات جیسے کیسے ہوں اور وقت جیسا کیسا آ جائے، ہم نے پردے پر کمپرومائز نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ صفات عطا فرمائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان مردوں اور خواتین سے مطلوب ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.